باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس محفل میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 43 سے 46 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پچھلی محافل سے ہم نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا تھا، تو اسی سلسلے کو ہم آگے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو اچھی لگے تو، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ احکامات اور مسائل پہنچ سکیں جو کہ ابھی بھی ان احکام و مسائل سے لا علم ہیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ جب بھی یہ الفاظ آتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جب یہ الفاظ آتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ بڑے غور سے سنتے ہیں کہ کوئی بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے۔ یعنی مومنین کے لیے نا اسپیشل، جو مومن ہیں، کافروں کو نہیں کوئی حکم یہاں پہ نہیں ملے گا، یہاں پہ صرف مومنوں کو ہے، تو مومن غور سے سنیں۔ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کے قریب نہیں جانا۔ آگے شرط ہے وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب بھی نہیں جانا، پھر نماز نہیں پڑھنی۔ نشہ یعنی یہ جو شراب ہے اس کا حکم تدریجاً اس کے حرام ہونے کا نازل ہو رہا ہے، اور یہ بعد میں منسوخ ہو گیا جب شراب کی مکمل طور پہ حرمت جو ہے وہ ثابت ہو گئی تھی۔ سورہ المائدہ کی آیت جو ہے وہ اس موقع پہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ آیت سورہ المائدہ کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شراب، جوا، پانسے اور جو بت ہیں یہ سب حرام ہیں، یہ سب غلط چیزیں ہیں، ان سے بچو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، تفلحون جو ہے وہ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میں کامیاب کر دوں۔ یہاں پہ اس کا ہی حکم تدریجاً نازل ہو رہا ہے۔ دوسرا حکم ہے، یہ پہلا حکم سورہ البقرہ میں نازل ہوا تھا، دوسرا حکم نازل ہوا سورہ النساء میں، اور تیسرا حکم پھر آگے آئے گا سورہ المائدہ میں جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو دوسرا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہونا تو پھر جو ہے وہ نشہ نہیں کرنا، اور اگر نشہ کر لیا ہے تو پھر نماز نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، آگے اگلی شرط حتی تعلموا ما تقولون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی بندہ کوئی بات کر رہا ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں جب تک یہ علم نہ ہو جائے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، یا تمہارا دماغ جو ہے وہ درست نہ ہو جائے، نشہ تمہارا اتر نہ جائے، تب تک نماز نہیں پڑھنی۔ ولا جنبن، یہ یہاں پہ آگے شرائط ہیں، یہ ساری شرائط جو ہیں وہ نماز سے ترک کی ہیں، یعنی نماز چھوڑ دی جائے ان شرائط کی بنا پر۔ اگر اس حالت میں ہیں آپ، پہلی حالت جو ہے وہ تو نشے کی ہے، ٹھیک ہے، دوسری حالت ہے ولا جنبن، اور نہ حالت جنابت میں، یعنی اگر انسان جو ہے وہ یعنی کہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ جنبی ہو گیا ہے۔ جنبی اس شخص کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ یعنی پیشاب والی جگہ سے ایک مادہ نکلتا ہے جس سے مرد کی مردانگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مادے کے نکلنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنبی ہو جاتا ہے۔ وہ یا تو احتلام کی وجہ سے نکلتا ہے، یا پھر
صحبت کی وجہ سے، بیوی کے ساتھ صحبت کی وجہ سے، تو اس ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز ظاہری بات نہیں پڑھ سکتا، اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ غسل کر کے تو پھر نماز پڑھ سکتا ہے، جنابت کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ الا عابر السبیل، مگر وہ راستے سے بھی گزرا ہو، یعنی اگر ابھی ملاقات ہی ہوئی ہے، یعنی بیوی سے زیادہ اس کا تعلق قائم نہیں ہوا، کہنے کا یہی مطلب ہے، تو پھر وہ غسل اسے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، پھر اس کے لیے غسل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، پھر وہ نماز بالکل پڑھ سکتا ہے اگر اس نے بیوی کے ساتھ صحبت مکمل طور پہ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، آگے اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ غسل کر لو، ٹھیک ہے، غسل اگر ہو گیا ہے تو پھر بالکل نماز پڑھ سکتا ہے۔ دو شرائط ہو گئی، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ جنبی نہ ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر مریض ہے، اگر بیماری آ گئی ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے، تو اس حالت میں کیا کرے، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی قضاء حاجت سے واپس آیا ہے، واش روم سے ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے آیا ہے، تو پھر کیا کرے، فلم تجدوا ماء، تو اسے پانی نہیں مل رہا، بندہ ہے وہ قضاء حاجت سے آیا ہے، یا پھر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے، تو اس کے بعد اسے پانی نہیں مل رہا، غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا، تو کیا کرے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ آگے بیان ہو رہا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی اپنے ہاتھوں اور چہرے کو مسح کر لو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہاتھوں ایسے پھونک مار کے، تو ہاتھوں کے اوپر کونیوں تک، اس کے بعد اپنے چہرے پر مار کے تو کیا کر لو، مسح کر لو، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہی تمہارے نماز کے لیے جائز قرار دے دیں گے، تم نماز اس کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ جو حالتیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں یہ بچاؤ کر لیا کرو، یہ تدابیر اختیار کر لیا کرو، تمہارے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ الم ترا، کہ نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا، جیسے یہودیوں کو تورات دی، عیسائیوں کو انجیل دی، اور داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی امت کو اور ان کو زبور دی، اور ہماری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید دیا، تو ہمارے سے جو پہلے ہیں وہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید لیتے ہیں، جو غلط باتیں ہیں وہ لے لیتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان کو اپنے لیے چن لیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو بھی اصل رستے سے گمراہ کر دیں، تم کو بھی اصل رستے سے ہٹا دیں، پہلے تو وہ خود ہٹے ہوئے ہیں، دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی رستے پہ اصل پہ ہے تو اسے بھی اصل رستے سے ہٹا دیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، یعنی پڑھا بھی ہوا ہے کہ یہ درست ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ درست ہے، جان بوجھ کر غلط راستہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دشمنوں کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا نا کہ یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یہی تمہارے دشمن ہیں، تو میں نے تمہیں بتا دیا، اور میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ تمہارے دشمن کون سے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوست کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوست مجھے بنا لو اور مددگار بھی میں بن جاؤں گا، ٹھیک ہے، اگر مجھ سے دوستی کر لیتے ہو نا تو میں مددگار بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہترین دوست بنا لے، آمین۔ من الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں اصل بات کو، عن مواضعہ، اپنی جگہ سے،
یعنی یہودی جو ہیں وہ اتنے بد تہذیب ہیں کہ جو اصل بات ہے نا اس کو بدل کے کوئی اور بات بتا دیتے ہیں. یعنی جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کر نا یہ جو انار ہیں یہ جا کر ان کو دے دو، تو وہ انار بدل کے آگے سے مالٹے لا کے سب کو دے دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے انار بدل دیے اور مالٹے دے دیے. تو یہ ہے یہودی اور یہ ہے ان کا طریقہ واردات. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہم نے نافرمانی کر دی. ٹھیک ہے، یعنی اتنے بد تہذیب ہیں، بدتمیز ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ماننے کے نہیں، ہم نہیں مانیں گے کسی کی بھی بات. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور انہوں نے سنا بھی ایسا ہے جیسے سنے ہی نہیں، یعنی سنا انسنا کر دیا نا، اس طرح جیسے بات کو اہمیت ہی نہیں دی انہوں نے. وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس، یعنی غلط طریقے سے بلاتے ہیں. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرتے ہیں، دین میں غلط باتیں ایڈ کرتے ہیں. یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ان کی غلطی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ اصل ہے تمہارے دشمن، جو میں نے ان کی نشانیاں تمہارے سامنے بیان کی ہے نا، یہ اصل تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ان کو کیا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم نے سن لیا ہم اطاعت کر رہے ہیں، یعنی کہتے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم دل و جان سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جی نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نافرمانی کی طرف گئے، وہ اطاعت کی طرف نہیں گئے. وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، اور اس طرح کہہ دیتے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَقْوَمْ، اور بڑی اچھی بات ہوتی، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور بڑی سچی اور سیدھی بات ہوتی. اس طرح اگر وہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ان کی جو حرکتیں تھیں نا اس کے سبب میں نے ان پر لعنت کر دی. بِكُفْرِهِمْ، جو انہوں نے کفر کیا ہوا تھا. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے بہت ہی تھوڑے. صدق اللہ العظیم. آج کی محفل کے لیے اتنا ہی، اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان.